لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت فحش عمل ہے اور برا راستہ ہے۔ باقی اعمال کے بارے میں تو شریعت نے کہا کہ یہ عمل مت کرو، لیکن زنا کے بارے میں کہا قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کے جو معاملات ہیں وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں سے بندے کو اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بے پردگی زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو عورت بے پردہ اپنے آپ کو کرتی ہے وہ زنا سے مرتکب ہوتی ہے۔ جو مرد غیر محرم عورت پر نظر اٹھاتا ہے وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پہلے قدم سے ہی روک دیا کہ تم قریب ہی نہ جاؤ۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ پردے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے اور اچھا پردہ کہ عورت اپنے گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت بلا کسی کام کے آؤٹنگ کی نیت سے خواہ مخواہ گھر سے نکلنا اس میں عورت کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ تو یہ کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی چیز لین دین کا معاملہ ہے تو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم پردے کے پیچھے سے چیز مانگو۔ تو پردے کے پیچھے سے یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ عورت کو اپنا پورا جسم ہی چھپانا ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے جیسے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، بچے کی ضرورت کی چیزیں خریدنا، اپنی چیزیں خریدنا، رشتہ داروں کے ہاں جانا، اس قسم کے شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلنا ہی پڑے تو پھر شریعت نے تیسرا درجہ کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تم اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح کور کر لو، اس طرح کہ ولا یبدین زینتہن، تمہاری زینت ظاہر نہ ہو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ عورت کی زینت سر سے پاؤں تک ہوتی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ہوتی ہے۔ تو عورت اپنے آپ کو اچھی طرح کپڑے میں چھپائے اور پھر باہر نکلے۔ مگر یہاں پر شریعت نے ایک آسانی کر دی کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہوتی ہے تو شریعت نے کہا کہ وہاں پر چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے حج کا سفر کرنا ہے، اب ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پہچاننا ہے کہ یہ عورت جو مرد کے ساتھ جا رہی ہے یہ اس کی بیوی ہی ہے یا کپڑے میں لپٹ کر کوئی اور ساتھ جا رہا ہے، تو وہاں چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مقدمے جب ہوتے ہیں تو ویریفائی کرنے کے لیے قاضی کو ایک نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ تو اس شرعی ضرورت کے لیے یا عورت کو اپنے علاج معالجے کے لیے مرد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو شریعت نے ان شرعی عذروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا الا ما ظہر منہا، کہ ہاں جب کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت تم اپنے چہرے کو کھول سکتی ہو، لیکن اگر ضرورت نہیں تو اس کو بھی کور کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو بے پردہ عورتیں ہیں انہوں نے ایک بات بنانے کی کوشش کی کہ چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں،
بھائی چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ کسی مرد نے لڑکی کو پسند کرنا ہوتا ہے نکاح کے لیے، تو اس کے ہاتھ دیکھتا ہے، پاؤں دیکھتا ہے، گھٹنے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دکھائیں تو وہ ڈسیزن ہی نہیں لے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ڈسیزن تو ڈپینڈ ہی چہرے کے اوپر کرتا ہے۔ تو انسان کی خوبصورتی، بدصورتی، نیکی، برائی، اچھائی، ہر چیز کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ تو اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر مزید تو کچھ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو شریعت نے چہرے کا بھی پردہ فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے۔ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اس لیے تو فرمایا کہ تم چیز مانگو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو پردے کے پیچھے سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اور حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواب دلوایا، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام اس جواب پر بہت خوش ہوئے، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور عقل سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کا مطلب تو چہرے کا پردہ لازماً ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ عورتیں اپنی قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو پرس ہوتا ہے اس کی ایک زپ نہیں ہوتی، اس کی ایک زپ تو اوپر ہوتی ہے، پھر اندر بھی اس کے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جیولری اور ڈائمنڈ رنگز وغیرہ یہ اس میں ڈالتی ہیں، اور کئیوں میں تو اتنی خفیہ بنی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر پوچھیں کہ یہ اندر کی پاکٹس کیوں ہے تو کہے گی جی کہ آخر جیولری قیمتی ہوتی ہے تو وہ ہم ایسے سامنے تو نہیں رکھ سکتے۔ بھائی جس چیز کو آپ نے قیمتی سمجھا اسے ایک زپ نہیں 2 زپوں کے اندر چھپا کے رکھا۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور وہ چور، ڈاکو، لٹیرے غیر محرم مرد ہوتے ہیں، لہذا اول تو تم گھر میں ہی رہو، اور اگر ضرورت پڑے بھی صحیح باہر نکلنے کی تو اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح لپیٹ لو کہ کسی کو تمہارے حسن و جمال کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ ایک آدمی کساب کی دکان سے 5 کلو گوشت لاتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھالی کے اندر گوشت ڈالا ہو اور سر سے تھیلی رکھ لی ہو؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو تھوڑی دیر کے اندر کوے آئیں گے اور چیلیں آئیں گی، پرندے آئیں گے اور وہ سب گوشت کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو 5 کلو کا گوشت گھر لے جانے کے لیے تھیلے کے اندر بند کیا جاتا ہے، تو ایک جوان لڑکی کا 50 کلو کا گوشت کیا اس قابل نہیں کہ اس کو چھپا کے لے جائیں؟ اگر اس کو بھی اسی طرح سب کے سامنے اوپن کریں گے تو کئی لٹیرے ایسے بھی ہوں گے جو اس کو اچکنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ تو عقلی طور پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور شریعت نے بھی یہی کہا، مگر بے پردہ عورتوں کو دیکھا کہ وہ فضول قسم کے اعتراض کرتی رہتی ہیں۔ مثلا بعض عورتیں کہتی ہیں وہ جی پردے سے کیا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ بھئی اگر پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، پھر ننگے پھرا کریں؟ پاگلوں والی بات ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حالانکہ جن انسٹیٹیوشنز میں کو ایجوکیشن ہے، اگر آپ غور کریں تو تعلیم کا سب سے زیادہ نقصان ان اداروں میں ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور پڑھائی کا معیار گر جاتا ہے۔
آل گرل اسکول ہوں یا آل بوائز اسکول ہوں، ہمیشہ تعلیم کا معیار وہاں بہتر ہوتا ہے. تو پردہ تو تعلیم میں معاون ہے، تعلیم کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. بعض عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ جی پردہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی اگر ترقی اسی کا نام ہے کہ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے آئے، ایئر ہوسٹس بن کے کھانے لگائے، مردوں کی پرسنل سیکرٹری بنے اور مردوں کی جو ہے نا ضروریات اور ہوس کو پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، تو پھر ایسی ترقی سے تو ہم پیچھے ہی بہتر ہیں. وہ جیسے کہا تھا کہ چھوڑو جی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا. وہ عورت اگر گھر میں محرم مردوں کے سامنے کھانے لگائے تو یہ تقیہ نصیحت ہے، اور غیر مردوں کے سامنے لگائے اور ان کی ہوس بھری نظروں سے کو دیکھے تو یہ ان کے نزدیک ترقی ہے. حالت یہ ہے، حج کا سفر تھا، بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک لڑکی سے پوچھا ایئر ہوسٹس سے کہ بھئی مجھے پانی چاہیے. اس نے کہا بابا جی آپ یہ بٹن دبا دینا تو میں آ جاؤں گی. تو بابا جی نے ساتھ والے سے پوچھا کیا یہ بٹن گھر میں بھی لگوا سکتے ہیں؟ تو اب اگر مرد بوڑھا بھی ہو تو اس کا یہ حال ہوتا ہے، تو یہ غیر عورت مردوں کے سامنے جا کر کھانے لگا رہی ہے اور اس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ کہتی ہیں عورتیں کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے. بھئی قید ہوتا ہے کسی جرم کی سزا کے طور پر. عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اپنی خوشی سے کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی مرد کو کہیں کپڑے بدلو تو فوراً کمرے میں جائے گا، لڑکی کو کہیں کپڑے بدل لو فوراً کمرے میں جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے دوسرے افراد کے سامنے کوئی کپڑے نہیں بدلتا. یہ نہیں کہ سب عورتیں بیٹھی ہیں تو ایک عورت کپڑے اتار کے کپڑے بدلنا شروع کر دے. نہیں، ایک حیا اللہ نے رکھی ہے، ایک شرم رکھی ہے. عورت پسند نہیں کرتی کہ میں غیر عورتوں کے سامنے بھی بے پردہ ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ اپنی خوشی سے پردہ کرتی ہیں، اور خوشی سے اپنے آپ کو اوٹ میں رکھنا، اس کو قید نہیں کہتے، اس کو انسان کا اپنا چوائس کہتے ہیں. تو پردہ دار عورتیں آج اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی پابند بناتی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر کی امیدوار بھی یہی ہوں گی. بعض بے پردہ عورتیں کہتی ہیں وہ جی پردہ تو ڈھکنے کی طرح ہوتا ہے، ڈھکن اٹھا دو اندر سے نکل آئے گی چیز. تو بھائی اگر پردہ ڈھکن ہے تو کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نا، اور جو ڈھکن کے بغیر پھر رہی ہیں، سبحان اللہ، وہ اندازہ لگائیں کہ غیر مردوں کی کیسی نگاہیں ان کے اوپر پڑتی ہوں گی اور معاشرے میں کتنا خرابی کا ذریعہ وہی بنتی ہوں گی. کئی عورتیں کہتی ہیں ہمیں اب پردے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو 3 بچوں کی ماں بن گئی. بھائی مرد کی فطرت تو یہ ہے کہ آپ 30 بچوں کی ماں بھی بن جائیں تو وہ آپ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھے گا. 3 بچوں کی ماں کا کیا کہنا؟ اچھا ایک کوشچن ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 بچوں کی ماں بن گئی، تو کیا آپ کے خامن کو بتا دیں کہ آپ 3 بچوں کی ماں بن چکی، اب لہذا آپ کے اندر کوئی دلچسپی نہیں، وہ کسی اور کا انتظام کر لے؟ نہیں، میں تو ابھی جنگ ہوں اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو بھائی اب جب خامن کا مسئلہ آیا تو اب کیوں کہہ رہی ہو کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور پردے کا مسئلہ آیا ہم جو بھی 3 بچوں کی ماں بن گئی. بعض عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ جی مرد برقعے والیوں کو بہت للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو غور کیجئے، اگر مرد کی فطرت ایسی ہے کہ وہ برقعے والیوں کو بھی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو بغیر برقعے والیوں کو تو وہ کسائی نظروں سے دیکھتے ہوں گے. کسائی جب بکری کو دیکھتا ہے نا تو اندازہ لگاتا ہے کہ گوشت کتنا ہے، چربی کتنی ہے.
تو بے پردہ عورت تو ویسے بھی مرد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی گوشت کتنا ہے اور چربی کتنی ہے. تو پردہ عورت کے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے غیر محرم مرد سے. ایک موٹی سی بات بتائیں کہ ہم نے ان افریقن ملکوں میں دیکھا ہے کہ عورتیں عام طور پر زیادہ جیولری نہیں پہنتی انگلیوں میں کلائیوں پہ. وہ کہتی ہیں جی کہ کئی جگہوں پر مقامی نوجوان آئے اور انہوں نے انگلی توڑ دی اور رنگ نکال لی اور قتل کر دیا. اب اگر ان کو مال کی چوری کا ڈر ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہیں پہنتی. اگر اپنی عزت کا ڈر ہو تو خود کیسے مردوں کے سامنے رہ سکتی. اس لیے شرعاً بھی یہی ضروری، عقلاً بھی یہی ضروری کہ عورت اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا کے رکھے، فاصلے پہ رکھے. شریعت نے اس کے ذمے یہی جاب لگائی ہے. چنانچہ ایک مرد کا بھی جہاد ہوتا ہے، ایک عورت کا بھی جہاد ہوتا ہے. مرد کا جہاد ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے کافر سے یا دشمن سے، اور عورت کا جہاد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے غیر محرم مرد سے. اب ذرا دونوں کا تقابل سن لیجیے کہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت رضوان لی اور نبی علیہ السلام نے عورت سے پاک دامنی اور عزت و عصمت کی حفاظت پر بیعت لی. تو مرد سے بیعت جہاد کی اور عورت سے بیعت اپنی عزت کی حفاظت کی. مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے. مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم مرد کے ساتھ ہوتا ہے. دشمن مجاہد پر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم شہوت بری نگاہوں کے تیر عورت پر چلاتا ہے. دشمن مجاہد کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور غیر محرم مرد عورت کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. دشمن ملک کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. مجاہد دشمن کو ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم مرد کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے. مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم مرد کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی. مجاہد دشمن پر کبھی اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرتی. مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، اور سمجھتی ہے کہ غیر محرم مرد نے دیکھ لیا تو آبرو لٹ جانے کا خطرہ ہے. دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم اور مرد عورت کی عزت آبرو کو لوٹ لیتا ہے. مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم مرد کو دور رکھ کر مجاہدہ کا لقب پایا. مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم مرد سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے. مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم مرد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے. مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مرد کے معاملے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے. دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے. دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف پیغامبر، فون کال یا SMS بھیجتا ہے. دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے.
مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم مرد سے احتیاط برتنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہ چلنے دے، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم مرد کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہ چلنے دے۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں، عورت کو اس کا اپنا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، عورت کو اپنے ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو شہید ہوتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے مری تو اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تو اللہ نے مرد کے ذمے بھی ایک کام لگایا، اللہ نے عورت کے ذمے بھی ایک کام لگایا، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا ڈیوٹی لگائی ہے، لہذا اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گی تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ شریعت نے ایک تصور پیش کیا ہے نجاست کا۔ عورتیں ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، جیسے پیشاب پاخانہ، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اگر یہ جسم پر لگ جائیں تو اس کے لیے پانی سے دھو لیں اس جگہ کو تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ انسان نجاست سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اس جگہ کو دھونے کے ذریعے سے۔ اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، حکم کی وجہ سے کسی چیز کا نجس ہونا، جیسے مشرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتا ہے۔ اب مشرک آدمی اگر 70 مرتبہ بھی غسل کر کے آئے تو بھی نجس رہے گا، اس کی نجاست ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اسی طرح نجاست حکمی ہوتی ہے، جیسے مرد عورت میاں بیوی آپس میں ملے تو شریعت کہتی ہے کہ ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ غسل کا فرض ہونا اس کے آداب ہیں کہ انسان ناک میں پانی ڈالے اور غرغرہ کرے، کلی کرے غرغرے کے ساتھ، اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالے کہ ایک بال کے برابر حصہ خشک نہ رہے اور جسم کو مل مل کر دھوئے۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو وہ عورت کا جسم پھر پاک ہو جائے گا، وہ قرآن کو بھی ہاتھ لگا سکے گی، مسجد میں بھی داخل ہو سکے گی، اور یہ سارے کام وہ کر سکے گی کیونکہ وہ نجاست ختم ہو گئی۔ ایک نجاست کا تصور شریعت نے اور دیا، وہ کیا کہ عورت کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے، جب غیر محرم مرد اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو جس جگہ کو ہاتھ لگائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ ہاتھ پکڑا تو ہاتھ ناپاک، اگر چہرے پہ ہاتھ لگائے تو چہرہ ناپاک، اگر جسم کے دوسرے حصوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سب ناپاک۔ اور اگر اس غیر مرد نے
زنا کا ارتکاب کیا تو عورت کا پورا جسم ناپاک. اب یہ ناپاکی یہ نہانے سے دور نہیں ہوتی. 70 مرتبہ بھی عورت غسل کرے تو غیر محرم مرد کی وجہ سے جو جسم ناپاک ہوا یہ پاک نہیں ہو سکتا. شریعت نے کہا کہ اب اس کی پاکی کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو دنیا میں اس کو سنسار کیا جائے یا پھر جہنم کی آگ ہی اس کو پاک کرے. اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابیہ ہیں قبیلہ غامد کی طرف سے، غامدیہ صحابیہ. اللہ کی طرف سے معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ خاتون زنا کی مرتکب ہو گئی. چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے. حدیث کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس خاتون کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ غیر محرم مرد نے میرے ساتھ بدکاری کی، اب میرا جسم اللہ کی نظر میں ناپاک ہو گیا، میں ناپاک جسم کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہونا چاہتی، لہذا مجھے پاک ہونا ہے. اب وہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. فقال، نبی اسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو. اس پر اس نے کہا فقالت اراک ترید ان ترددنی کما رددت ماعز بن مالک، آپ مجھے اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ایک مرد ماعز بن مالک کو آپ نے بھیجا تھا، حالانکہ میرا معاملہ تو اور ہے، میں تو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں. فقال انتی، پوچھا کہ ہاں ایسے ہے؟ قالت نعم، تو نبی اسلام نے فرمایا، اس نے کہا کہ ہاں. فقال لہا، نبی اسلام نے فرمایا حتی تدعی ما فی بطنک، کہ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم جاؤ اور انتظار کرو. اب بچے کے پیدا ہونے میں 9 مہینے لگتے ہیں. یہ عورت واپس گئی اور 9 مہینے اس نے انتظار کیا. یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتی تو 9 مہینے اس کو فارغ مل گئے تھے، مگر نہیں، لگتا یہ ہے اس کے دل میں ایک آگ لگ گئی تھی، ایک ندامت کی آگ تھی جو اس کو بے قرار رکھ رہی تھی کہ اگر مجھے موت آ گئی میں اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں پیش کی جاؤں گی اور میں کبھی بھی اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتی. لہذا 9 مہینے کا وقت ملتا ہے، وہ عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو اٹھا کے پھر نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے. نبی اسلام نے فرمایا کہ اچھا تم بچے کو دودھ پلاؤ. چنانچہ وہ بچے کو لے کے پھر واپس جاتی ہے. اب بچے کو دودھ پلانے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. اتنا وقت پھر اس عورت کو ملا، وہ اپنا ذہن بدل بھی سکتی تھی، وہ اپنا ذہن میں کوئی اور بھی سوچ سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو اس رجم ہونے سے بچا بھی سکتی تھی، مگر نہیں. یہ حقیقت جب سمجھ میں آ جائے کہ میرا جسم اب ناپاک ہو چکا، اب پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے یا تو دنیا میں رجم کر دیا جائے یا پھر جہنم کی آگ مجھے پاک کرے، تو پھر اس عورت نے فیصلہ کیا کہ جو مرضی ہو مجھے پاک ہو کے اللہ کے سامنے جانا ہے. لہذا ایک مرتبہ وہ عورت آئی اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو بچہ کھا رہا تھا. یہ اس بات کی دلیل تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، روٹی کھانے کے قابل بن گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو رجم کرنے کا حکم فرمایا اور اس عورت کو پھر رجم کیا گیا، مگر فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی
کہ اگر اس کی توبہ کا ثواب روئے زمین کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تو سب کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا جسم اللہ نے پاک پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم پاک حالت میں میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، وہ عورت کبھی کسی مرد کو اجازت نہیں دے گی کہ انگلی بھی اس کے جسم کو لگائے، اپنے آپ کو بچائے گی، ایسے موقعوں سے بچنے کی کوشش کرے گی، کبھی پردے میں بے احتیاطی نہیں کرے گی، کبھی سیل فون کی مصیبت میں نہیں الجھے گی کہ غیر مرد اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اللہ کی نظر میں ناپاک بنا دے۔ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان ایسی ناپاکی کی حالت میں آ جائے کہ وہ پھر پاک ہی نہ ہو سکے سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے اور اہم ہے، اور یہی تو اس کے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو اللہ نے عورت کے ساتھ اتنی نرمی کی ہے کہ بعض اوقات مرد آپس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اللہ نے تو عورت کی بہت ہی زیادہ فیور کی ہے، گھر میں ہے تو بیوی ہے، ملکہ بن کے رہے، ماں ہے تو کیا گھر کے اندر اس کی حکومت ہے، سب اس کی خدمت کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، پاؤں کے نیچے جنت ہے، ساری زندگی اس کو کمانے کی خود ضرورت نہیں، لڑکی ہے تو باپ کمائے، بہن ہے تو بھائی کمائے، خامن بیوی ہے تو خامن کمائے، ماں ہے تو اولاد کمائے۔ جب اس کو اللہ نے ہر طرح کی باقی آسانیاں دے دی، عزت دے دی، صرف ایک کام اس کے ذمہ لگایا کہ تم نے اپنے خامن کو خوش رکھنا ہے اور غیر محرم مرد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ عورت اس اہمیت کو سمجھے اور غیر محرم کے تعلق میں الجھنے سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ تو دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس عورت کی ہر غلطی کو اس کا خامن معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کردار کی خراب ہوتی ہے مرد اس کی غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اکثر و بیشتر ان غلط تعلقات کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، عورت کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ آج کل کی نوجوان بچیاں کیونکہ ہر طرف بے پردگی دیکھتی پھر رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ بے پردگی اور اخباروں میں رسالوں میں بے پردگی اور ٹی وی پہ بے پردگی، اتنی بے پردگی کفر نے کر دی ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا ڈھکی چھپی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے زندگی کا حساب لیں گے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا اصل کامیابی وہ ہے، جبکہ کافر کا تصور زندگی کا کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بس دنیا میں آئے ہیں، جو مزے لوٹنے ہیں یہی لوٹ لیں۔ وہ تو غیر فطری ہر کام کرنے کے لیے تیار پھرتے ہیں، جانوروں سے بھی اس معاملے میں آگے نکل گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس بات کو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک پاک دامن انسان اللہ کے ہاں کتنی قدر رکھتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک پاک دامن عورت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اسی وقت بارش برسا دی، اللہ نے اس کے بیٹے کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی طالبات ہیں یا جتنی مستورات ہیں ان تمام کو اللہ تعالی ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، عزت کے لٹیروں سے بھی بچائے، جان مال کے لٹیروں سے بھی بچائے، اور اللہ سب عورتوں کو قیامت کے دن پاک حالت میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ تو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا جہنمی کو جس نے زنا کا ارتکاب کیا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنمی جو زانیہ عورت ہوگی اس کو ایک ایسے غار میں داخل کیا جائے گا
جس میں بہت سارے بچھو ہوں گے اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے کہ جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، اتنی تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ تو نے ایسا گناہ کیا کہ تیرے جسم کے ایک ایک ٹشو نے لذت پائی تھی، اب ایک ایک ٹشو کے اندر زہر کی جو ہے تکلیف پہنچے گی اور تجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ معلوم نہیں کب تک یہ بچھو اسے کاٹتے رہیں گے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی رہے گی۔ پھر یہاں سے جب نکالیں گے تو ایک ایسی جگہ پر اس کو لے جائیں گے جہاں عورت کو پستانوں کے بل لٹکا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ جسم کا ایسا نازک حصہ ہوتا ہے، کوئی سختی سے ہاتھ لگا دے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کو لوہے کی میخوں میں لٹکا دیا جائے گا اور پورا جسم کا وزن نیچے ہوگا کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم سے ایسی بدبودار ہوا خارج ہوگی کہ جہنمی لعنت کریں گے، یہ کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بو پہنچ رہی ہے۔ یہ بے عزتی، یہ سب ذلت وہاں جہنم ہے، یہ بے عزتی، یہ سب ذلت وہاں جہنم۔ تو غیر محرم مرد کو دیکھ کے لیے آنکھوں میں سرمے ڈالا کرتی تھی، اس کو غیر محرم مرد کو دیکھا کرتی تھی، ڈالا کرتی تھی، اس کو غیر محرم مرد کو دیکھا کرتی تھی۔ چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا، اس چہرے کو تو میک اپ کے ذریعے تیار کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا وہاں پر جو ہے عذاب ہوں گے جو اس ایک گناہ کی وجہ سے عورت کو بھگتنے پڑیں گے۔ عورت تو نازک ہوتی ہے، سزا سے ڈرتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہم اس اتنے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور آج کی اس مجلس میں عہد کریں، اللہ ہم پاک دامن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی بس اللہ ان کو معاف کر دیجئے، ان پر پردے ڈال دیجئے اور قیامت کی بے پردگی سے بچا لیجئے، رسوائی سے بچا لیجئے، کیونکہ جس عورت نے زنا کیا ہوگا قیامت کے دن بے پردہ حالت میں پیش کی جائے گی، اس کے لباس کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں خود بے پردہ ہوئی تھی، آج اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی ذلت ہے، ماں باپ سب سامنے ہوں گے، ننگی کھڑی ہوگی، مخلوق دیکھنے والی ہوگی۔ تو آج عورت پردے کی اہمیت کو سمجھے، نیکی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرے۔ پروردگار عالم ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔